پہلی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، رحماء بینہم، صحابہ کرام کے درمیان محبت ہے، دشمنی کوئی نہیں۔ خاص طور پہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آپس میں کوئی دشمنی کوئی نہیں، حسد کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں۔ ذرا دوسری گواہی دیکھ خود میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک دن اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور لے کے بیٹھے تھے اپنی گود میں۔ بخاری کے اندر یہ روایات کئی مقامات پہ موجود ہے، اور اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا سردار بیٹا بنے گا۔ پیشن گوئی، ابھی تو وہ چھوٹا بچہ ہے، اور اللہ کے نبی جی اشارہ کر کے کہتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن سردار بیٹا بنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے اس بیٹے کی سرداری کے نتیجے کے اندر اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تم تحقیقیں کرتے ہو، تاریخیں پڑھ پڑھ کے، اور کہتے ہو ایک گروہ باغی ہے۔ حضرت امیر معاویہ پہ بغاوت کے فتوے لگانے والوں، تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو۔ نبی کریم نے فرمایا میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا بین فئتین، دو جماعتوں کے اندر۔ اتنی بات کر کے بات کو ختم نہیں کر دیا، کیونکہ پتہ تھا اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں کچھ گندے دماغ والے لوگ آ کے میرے صحابہ پہ بھونکنے نہ لگ جائیں، اس لیے اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فئتین کے ساتھ ان دونوں جماعتوں کی صفتوں کو بھی بیان کر دیا۔ وہ دو جماعتیں کون سی ہیں؟ مت کے کوئی بندہ اٹھ کے کہے علی حق پہ تھا اور معاویہ باطل پہ تھا، مت کے کوئی بندہ اٹھ کے فتوے لگانے لگ جائے یا فیصلے کرنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی جی نے خود بتا دیا ان دونوں جماعتوں کا وصف، اور فرمایا فئتین عظیمتین، وہ دو جماعتیں، ان دو جماعتوں کے درمیان کچھ درمیان میں لغزشیں پیدا ہو جائیں گی، غلط فہمیوں کی بنیاد پہ جو ان کے اندر اختلاف پیدا ہوگا، وہ دونوں جماعتیں بڑی عظیم جماعتیں ہوں گی۔ وہ دونوں جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک حضرت علی کا گروہ تھا، دوسرا حضرت معاویہ کا گروہ تھا، اور اللہ کے نبی جی ان دونوں گروہوں کو عظیم گروہ کہہ رہے ہیں۔ اور کون سا گروہ کہہ رہے ہیں؟ من المسلمین۔ وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی ہوں گی۔ آج شرم آنی چاہیے اس بندے کو جو حضرت امیر معاویہ پہ بھونک رہا ہے، آج حیا کرنا چاہیے اس بندے کو جو امیر شام پہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے اور کفر کے فتوے لگا رہا ہے، نفاق کے فتوے لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرا نبی کہتا ہے وہ دونوں جماعتیں مسلمانوں کی، اور وہ دونوں جماعتیں بڑی عظیم جماعتیں ہوگی۔ اس لیے میاں ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو دیکھنا ہے۔ میرے نبی کی حدیث کے متعلق امیر معاویہ کبھی باغی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی مسلمان تھا۔ روایتیں اٹھائے پھرتے ہو، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمار حضرت علی کے لشکر میں تھے اور اسی جنگ میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں مقابلے میں تو معاویہ ہی تھا نا، حضرت معاویہ، تو ان کی جماعت نے انہیں مارا
وہ شہید ہو گئے اور نبی نے فرمایا تھا اے عمار تجھے کون سا گروہ قتل کرے گا؟ باغی. تو لہٰذا جب انہوں نے قتل کیا تو باغی یہی ہو گئے. اللہ 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 اللہ. اول تو ایسی روایات کچھ تحقیق بھی کر لیا کریں. یہ روایت درست نہیں، اس میں ایسے راوی موجود ہیں. معلّا نام کا راوی اس روایت میں موجود ہے. کون سا معلّا؟ جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کان یضع الحدیث، حدیث سے گھڑا کرتا تھا. اور جب موت کا وقت آیا لوگوں نے کہا کیا بات ہے معلّا، کوئی معافی شافی کوئی نہیں مانگ رہے اللہ سے، آخری وقت ہے. کہنے لگا مجھے اپنی مغفرت کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑ رکھی ہیں. تم اس کی روایت اٹھائے پھرتے اور کہتے ہو معاویہ باغی ہے. ادھر بخاری کی مستند معتبر بڑی بہترین اور بالکل پکی روایت وہ کہہ رہی ہے کہ امیر معاویہ کا لشکر اور گروہ مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے، اور تو کسی ایسی روایت کی بنیاد پہ امیر معاویہ کو باغی کہتا ہے. کبھی مسلمان تیری بات کو تسلیم نہیں کرے گا. آپ حقائق میں جائیں گے تو آپ قاتل ڈھونڈ لیں گے کہ قتل کس نے کیا تھا. اب میرے پاس وقت نہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ پہ اس روایت کی آڑ میں فتویٰ لگایا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. عوام کو ایسے مسائل میں اب ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں خدا کی قسم تاکہ آپ یہ باتیں باہر سے سنتے ہیں تو ہم آپ کا ذہن صاف کریں صحابہ کے متعلق، وگرنہ مشاجرات صحابہ پہ عوام کو الجھانا یہ اہل و سنت کا مذہب ہی نہیں. یہاں سکوت کی تعلیم ہے. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ 100 باتیں کرتے ہیں تو ہمیں جواب تو دینا پڑتا ہے نا. کیونکہ میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میرے نبی نے فرمایا جس وقت فتنوں کا زمانہ آ جائے گا اس وقت لوگ میرے صحابہ پہ بڑے بڑی باتیں کریں گے. اس وقت لوگ صحابہ پہ طعن و تشنیع کے نشتر چلائیں گے. اس وقت لوگ صحابہ کے بارے میں بڑے بڑے بکواسات کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی جی نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو ایک عالم کا فرض ہے کہ وہ اٹھے اور میرے صحابہ کی صفائیاں بیان کرے. ایک عالم کا فریضہ ہے کہ وہ اٹھ کے صحابہ کرام کی عظمتوں کے ڈنکے بجا دے اور دنیا کو صحابہ کرام کی سیرت و کردار سے واقف کروائے. لیکن اگر وہ عالم مفادات کی آڑ میں آ کر، اگر وہ عالم کسی اور وجہ سے آ کر وہ اگر میرے صحابہ کی صفائیاں بیان نہیں کرے گا تو فعلیہ لعنت اللہ. ایسے علم والے پر اللہ کی لعنت پڑے گی، ایسے علم والے پر فرشتوں کی بھی لعنت پڑے گی، اور ایسے علم والے کے اوپر ساری انسانیت کی لعنت بھی پڑے گی. ہم لعنتی نہیں بننا چاہتے. ہم کھول کے آپ کو بتا رہے ہیں علی معاویہ. بھائی بھائی زور سے کہو علی معاویہ، زور سے کہو علی معاویہ. کتنا پیارا نعرہ ہے ہمارا یار. تم لڑائیوں والے نعرے دنیا کو دیتے ہو اور ہم اللہ کے قرآن کے عین مطابق نعرہ دیتے. آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے. آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے.
کتنا پیارا نعرہ ہے یار، اس سے تو محبت پیدا ہوگی عوام کے دلوں میں، ذہن صاف ہوں گی عوام کے. اور تم کہو کہ نہیں، لڑائیاں، دشمنیاں، قتل و غارت، جنگ، یہ وہ ہے سب کچھ جہاں تک تاریخی روایات میں موجود ہے، لیکن اس کا آغاز دیکھو. آؤ تیسری گواہی دیکھو. یہ تیسری گواہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. چوتھی گواہی بھی میں نے سنانی ہے، 5 منٹ رہ گئے، توجہ کرو میری طرف. تیسری گواہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جو خود فریق ہیں اس کے، وہ پیش کرتے ہیں صفائی اور گواہی. جس وقت ان سے پوچھا گیا، آج بھی نہج البلاغہ بازار سے ملتی ہے، حضرت علی کے خطوں کا مجموعہ اٹھائیے اور 58 نمبر خط پڑھیے حضرت علی المرتضی کا. وہاں لکھا پڑا ہے، حضرت علی المرتضی نے فرمایا تھا، ان ربنا واحد وان نبینا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ. اور لوگوں سن لو، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، اسلام کی دعوت میں بھی ہم سب برابر ہیں. اور لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والرسول ولا یستزیدوننا. نہ ہم بڑے مومن ہیں معاویہ سے، اور نہ معاویہ مجھ سے بڑا مومن ہے. یعنی وہ بھی مومن ہے اور میں بھی مومن ہوں، وہ بھی سچا کھرا ہے اور میں بھی سچا کھرا ہوں. یہ حضرت علی المرتضی کی گواہی ہے، جو کہتے ہیں معاویہ سے میں بڑا مومن نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑا مومن نہیں، یعنی ہم دونوں برابر کے مومن ہیں. واہ سبحان اللہ. تم کہتے ہو آپس میں دشمنیاں تھیں، اور یہاں تو بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک اور موقع پہ جس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، مصنف ابن شیبہ کے اندر، ابن ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی المرتضی سے پوچھا گیا، یا حضرت یہ بتائیے کہ معاویہ اور اس کے لشکر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ مشرک تھے؟ حضرت علی المرتضی نے فرمایا، نا وہ کب شرک کرنے والے، وہ تو الٹا شرک سے بھاگنے والے تھے. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت جی پھر کیا وہ منافق تھے؟ لڑائی جو ہو گئی تو کیا وہ منافق تھے؟ حضرت علی المرتضی نے فرمایا، نہیں ہرگز نہیں، وہ منافق نہیں، کیونکہ منافق تو لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ کب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور صحابہ کے تو دن رات اللہ کے ذکر میں گزر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا، ما ہم، پھر وہ کیا تھے جن سے آپ نے لڑائی کی ہے؟ وہ کیا تھے جن سے آپ نے لڑائی کی ہے؟ توجہ کر، حضرت علی کا فتویٰ یاد کر، وہ کیا تھے جن سے آپ نے لڑائی کی ہے؟ لفظ یاد کر. حضرت علی فرماتے ہیں، ہم اخواننا، وہ بھی ہمارے بھائی تھے. بول، وہ بھی ہمارے بھائی تھے. بول، وہ بھی ہمارے بھائی تھے. ہم اخواننا بغوا علینا. بس یہ ہو گیا کہ ان سے کچھ زیادتی ہو گئی ہمارے حق کے اندر، وگرنہ علی اور معاویہ آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں. علی معاویہ بھائی بھائی، پہلی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. علی معاویہ بھائی بھائی دوسرا نعرہ، اور دوسری گواہی میرے نبی کا فرمان دے رہا ہے. علی معاویہ بھائی بھائی، تیسری گواہی خود علی المرتضی دے رہا ہے. آخری گواہی دوسرا فریق کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ. ہاں، جس وقت لڑائی جاری ہے، حالات خراب ہیں، قیصر روم اس نے دیکھا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، تو دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہے ایسے موقعوں سے. اس نے پیغام دے بھجوایا حضرت امیر معاویہ کی طرف. تاریخ میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ، دیگر کتابیں. کیا پیغام دے؟ کہ میں علی کے علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، میں علی کے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اس موقع پہ حضرت معاویہ کا جواب میں نے آپ کو سنانا ہے. اگر ہوتی آپس میں دشمنی تو حضرت امیر معاویہ خوش ہوتے کہ نہ ہوتے؟ میرے ساتھ ایک بہت بڑی فوج
مل گئی ہے، مجھے حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن سنو حضرت علی امیر معاویہ کا جواب۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اور روم کا کتا اور لعنتی انسان، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں وہ لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ، لعنتی انسان، خبردار جو تو نے آنکھ اٹھا کے دیکھا میرے بھائی علی کی طرف، خبردار تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تو حضرت علی کے متعلق، میرے بھائی کے متعلق چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور فوج لے کے آنا چاہتا ہے۔ سن، اگر تو نے فوج کا آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو میں اپنے بھائی علی سے سلو کر کے تیری اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا، میں تجھے فنار کر کے تباہ و برباد کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا کڑکدار جواب امیر معاویہ نے دیا کہ جہاں پہ قدم تھے اس ظالم کے وہیں پہ رک گئے۔ کیا کہا؟ علی میرا، زور سے بولو، علی میرا۔ تو قرآن کی بھی گواہی کہ علی و معاویہ بھائی بھائی، زور سے بولو، علی معاویہ۔ میرے نبی کی بھی گواہی علی معاویہ، خود حضرت علی کی بھی گواہی کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی، اور خود حضرت معاویہ کی بھی گواہی کہ علی معاویہ بھائی۔ آخری بات، حسن و حسین، باپ کا دشمن بیٹوں کو بھی برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لگتا ہے نا۔ اب دیکھو حسن و حسین نے کیا برتاؤ کیا امیر معاویہ سے۔ حضرت علی کی وصیت موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، فرمایا میرا بیٹا حسن معاویہ سے سلوک کر لینا، اس طرح کہا جاتا ہے۔ پھر بیٹے نے خلافت حق کا چھوڑ کر امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ کون ہے جو انکار کرتا ہے اس بات کا؟ دنیا میں کوئی بندہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری سنت، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یہ فریق مخالف کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسن نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کے خلافت و حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی تھی، اور آگے بڑھ کے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے معاویہ کو اپنا امام مان لیا تھا۔ اور حضرت حسین، یہ دونوں بھائی امیر معاویہ کی، ابن کثیر، تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، وہاں لکھا ہوا موجود ہے، یہ دونوں بھائی میرے نبی کے شہزادے نواسے ہر سال آیا کرتے تھے امیر معاویہ کے دربار میں، اور جب بھی آتے، جس وقت بھی آتے، امیر معاویہ اٹھ کے استقبال کرتے، اپنے تخت پہ نبی کے شہزادوں کو بٹھایا کرتے تھے، اور تخت پہ بٹھانے کے بعد 2 لاکھ درہم وظیفہ دونوں کو دیا کرتے تھے۔ 1400 سال پہلے کتنا؟ 2 لاکھ۔ اللہ اکبر۔ تم کہتے ہو علی معاویہ میں دشمنی ہے، تم کہتے ہو آپس میں ان کے جناب وہ قدورتیں تھیں، نفرتیں تھیں، حسد تھا، یہ پیغام دے کے اس عوام میں بیان کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہو اس بھولی بھالی عوام کو، جن کو غسل کے مسائل نہیں آتے، جن کو وضو کے مسائل نہیں آتے، جن کو سیدھی نماز پڑھنی نہیں آتی؟ تم ان کو کہتے ہو علی معاویہ سے لڑ گیا، تم ان کو کہتے ہو معاویہ علی سے لڑ گیا، تم ان سے کہتے ہو نفرتیں تھیں۔ اور میرے بھائیوں، سوائے ان کے ایمان کے ضیاء کے اور کچھ اس سے فائدہ نہیں ہے۔ عام بندہ ہے، سادہ بندہ ہے، عوامی بندہ ہے، پتہ کوئی نہیں کسی بات کا، وہ ایک نہ ایک فریق کی نفرت اپنے دل میں بٹھا بیٹھے گا، اور جب کسی صحابی کی نفرت دل میں آ گئی تو کبھی ایمان باقی۔ تو میری یہ گزارش ہے، ایسے اختلافات کو ہوا مت دیجئے۔ میں نے تو صرف اس لیے بیان کیا ہے تاکہ جو لوگ بیان کرتے ہیں تو میں نے تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھائی ہے کہ واقعتاً یہ دشمن تھے یا بھائی تھے۔ تو قرآن کی گواہی، دوسری حدیث کی گواہی، تیسری امیر معاویہ کی گواہی، چوتھی حضرت علی کی گواہی، اور پانچویں حسن و حسین کی گواہی دی ہے۔ آخر میں زور سے نعرہ لگا دو کہ یہ پانچوں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ علی معاویہ۔ وآخر دعوانا